الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گزشتہ جمعہ نبی علیہ السلام کی صفت سخاوت کا کچھ ذکر آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو اعلیٰ درجے کا سخی بنایا، تو اس میں کچھ عرض کیا گیا تھا اور کچھ اس میں مزید بھی عرض کیا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے بکریاں چاہیے، آپ مجھے بکریاں عطا کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک یا دو بکریاں دینے کی بجائے فرمایا کہ فلاں جگہ جاؤ، ہمارا چرواہا وہ بکریاں چرا رہا ہوگا اور اس کو یہ جا کر کہہ دو کہ پورا کا پورا ریوڑ وہ تمہیں دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کو وہ ریوڑ دیا تو وہ اتنا خوش ہوا کہ خود بھی مسلمان ہو گیا، اور اپنی قوم کو جا کر اس نے کیا کہا، وہ جملے حدیث پاک میں موجود ہیں، کہنے لگا اپنی قوم کو اے لوگو مسلمان ہو جاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اتنا دیتے ہیں، فقر و فاقہ کا ان کو کوئی ڈر ہی نہیں ہے کہ میں دوں گا تو پھر بعد میں کیا بنے گا۔ انہوں نے کبھی سخاوت کرتے ہوئے یہ سوچا ہی نہیں کہ میں سخاوت کروں گا تو بعد میں میرے پاس کچھ بچے گا یا نہیں بچے گا، آگے گزارا کیسے ہوگا۔ ان باتوں کو کبھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا ہی نہیں۔ پورے قبیلے کو اس نے جا کر کہا کہ میں نے مانگا تھا ایک دو بکریاں مجھے مل جاتی، لیکن پورا ریوڑ انہوں نے مجھے دے دیا۔ تو حضور علیہ السلام کی بے مثال صفات ہیں، انہی صفات میں سے ایک صفت وہ ہے صفت شجاعت، کہ نبی علیہ السلام بہادر بھی تھے۔ حدیث پاک میں آپ علیہ السلام کی بہادری کے بہت قصے موجود ہیں۔ یہ بدر کا واقعہ ہے، جنگ بدر وہ اسلام کی پہلی جنگ ہے جس کو قرآن کریم نے یوم الفرقان کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ یہ وہ دن ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، اور بدر کا دن بڑا عظیم دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سن 2 ہجری رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو 313 صحابہ کو فتح عطا فرمائی۔ ساز و سامان بھی کم تھا، سواریاں بھی کم تھیں، اسلحہ بھی کم تھا، افراد بھی کم تھے، اور ادھر سامان زیادہ ہے، افراد زیادہ ہیں، جانور زیادہ ہیں، سواریاں زیادہ ہیں۔ ان کو اپنی طاقت پہ ناز
اعزاز بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے نبی علیہ السلام نے مدد مانگی، اللہ نے ایسی مدد عطا فرمائی کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی، گھمسان کی لڑائی ہوئی، اور ایسی سخت لڑائی ہوئی کہ بالآخر بدر بن گیا۔ واقعہ بدر کو بیان کرتے ہوئے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، تو ان کی حدیث سے پتہ چلے گا، کیونکہ وہ خود اس جنگ میں موجود تھے، ان کی حدیث سے پتہ چلے گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری دنیا میں بہت مشہور ہے، خود حضرت علی کی بہادری بڑی مشہور ہے رضی اللہ تعالی، اور ہم اہل السنت والجماعت حضرت علی کی بہادری کا انکار نہیں کرتے، بلکہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہادری ہے اس کو مانتے ہیں، ہم حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کی خوبیوں کو تسلیم کرتے ہیں، اہل بیت کا چشم و چراغ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد ہیں، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا کے برابر بنا دیتے۔ بس ہمارا اختلاف صرف یہی ہے کہ حضرت علی کا جو اپنا مقام بنتا ہے وہ ان کو دو، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا کا مقام نہ دو۔ حضرت عمر بھی بہادر تھے، حضرت ابو بکر صدیق بھی بہادر تھے رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عثمان غنی بھی بہادر تھے، حضرت خالد ابن ولید بھی بہادر تھے، یہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین اپنی اپنی خوبیاں، لیکن کسی بھی صحابی کو یا کسی بھی اللہ کے ولی کو بڑھا کر ان کا مقام خدائی صفات سے متصف کرنا یہ کسی طریقے سے بھی جائز نہیں ہے۔ تو حضرت علی جو اتنے بڑے بہادر ہیں اور جن کو دنیا یاد کرتی ہے فاتح خیبر کا ایک درہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا، حضرت علی کے ہاتھ پہ اللہ نے اس فتح کو مقدر فرمایا اور خیبر فتح ہو گیا۔ ایک پوری تاریخ ہے، داستان ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر جو ہر جنگ میں آگے آگے رہتے تھے، یہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کننا نلوذ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ بدر کا قصہ بیان کرتے ہوئے ایک تھوڑے سے حصے کی منظر کشی کرتے ہیں کہ جب جنگ ہوئی اور تیز جنگ ہوئی، گھمسان کی جنگ ہوئی، تو اس میدان بدر میں ہم نے نبی علیہ السلام کو کیا دیکھا؟ اللہ اکبر! یہیں سے آپ کو شجاعت نبی کا پتہ چل جائے گا، یہیں سے نبی علیہ السلام کی بہادری کا پتہ چل جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لڑائی ہوئی تو ہم نے یہ دیکھا کہ کافروں جو دشمن تھے ان کے سب سے زیادہ قریب ہو کے جو لڑنے والی شخصیت تھی، جو سب سے آگے بڑھ کے کافروں پہ حملہ کرنے والی شخصیت تھی، جو آگے بہادری کے جوہر دکھانے والی شخصیت تھی، وہ حضرت علی فرماتے ہیں وہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سب سے آگے بڑھ کے لڑ رہے تھے۔ قائد ہو تو ایسا ہو جو بہادر ہو۔ اب نبی علیہ السلام یہ نہیں کہ پیچھے رہے اور صحابہ کو کہ تم آگے بڑھ کے لڑو، ایسا نہیں، بلکہ آپ میدان میں سب سے آگے تھے۔ اور حضرت علی کے بڑے پیارے الفاظ ہیں، کننا نلوذ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دشمن کا بچاؤ کرتے تھے اور ہم آپ کی پناہ میں آتے تھے، یعنی ہم پیچھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے۔ یہ نہیں کہ تم آگے بڑھو جس طرح کہ آج کل دنیا کے قائدین کا حال ہے، وہ اپنے کارکنوں کو آگے کر کے مروا کے خود پیچھے مزے کرتے رہتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے سب سے آگے تھے۔ ظاہر ہے جب قائد اتنا بہادر ہوگا، جب قائد اتنا جری ہوگا، جرأت مند ہوگا، کارکن تو پھر خود بخود ہی بہادر بنیں گے، کارکنوں کے اندر تو خود ہی بہادری آئے گی۔ فرمایا سب سے زیادہ قریب دشمن کے لڑنے والی شخصیت جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے؟ فرمایا کانا احسن الناس، سب لوگوں سے زیادہ حسین تھی۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، جو حسن اللہ نے ہمارے نبی کو دیا وہ اللہ نے کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ دوسری بات ان کی حدیث میں ہے، فرمایا کانا اجود الناس،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھی۔ اور تیسری بات بھی حضرت انس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان اشجع الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ بہادر تھے اور بزدلی ہمارے نبی کے قریب بھی نہیں آئی۔ یہ آپ کو میں بتا دوں، بالکل بہادر۔ اور پھر اشجع الناس پر بطور استشہاد کے ایک واقعہ ذکر فرماتے حضرت انس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک رات تھی مدینہ منورہ میں، مدینہ منورہ کے اندر گھبراہٹ سی پیدا ہو گئی اور لوگ گھبرا گئے، ایسے لگتا تھا کہ قریب سے کوئی دشمن حملہ آور ہو رہا ہے۔ تو لوگ اہل مدینہ گھبراہٹ میں مبتلا کیے گئے۔ تو جب ان کو خوف ہوا تو لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ اب وہ تحقیق کرنا چاہتے تھے کہ دشمن کون سا ہے، کس طرف سے دشمن حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ آواز سی آئی، لوگ گھبرا گئے۔ اب سب نکلے، لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر آئے، جائیں تحقیق کریں کہ واقعہ کیا ہے اور کون ہمارے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ جب لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کے آئے، ابھی مشورہ ہی کر رہے تھے کہ ادھر جائیں اور تحقیق کریں کہ کون سا دشمن ہے جو اہل مدینہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ابھی لوگوں کے مشورے ہی چل رہے تھے کہ لوگوں نے کیا دیکھا، صحابہ نے کیا دیکھا، مدینہ والوں نے کیا دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر سوار ہو کر چکر لگا کے واپس آ ہی رہے تھے، یعنی لوگوں کے ابھی مشورے چل رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چکر لگا کے تحقیق کر کے واپس آ رہے تھے۔ اور اس وقت آپ نے فرمایا لن تراؤ اے لن تفزعوا، گھبراہٹ میں مبتلا نہ ہونا، اے میرے صحابہ، اے مدینے والوں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل امن ہے۔ یہ جو تمہیں کوئی آواز یا کچھ محسوس ہوا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے مطمئن رہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اکیلے نبی علیہ السلام چلے گئے اور فوری طور پر ایک صحابی سے گھوڑا مانگا اور اس کے اوپر سوار ہو کر چلے گئے، اور گھوڑا جو تھا وہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا تھا، اور فرماتے ہیں کہ وہ گھوڑا ایسا تھا اس پر نبی علیہ السلام نے جلدی کی وجہ سے زین بھی نہیں رکھی، آپ علیہ السلام نے اس پر کوئی کپڑا بھی نہیں رکھا، تو آپ علیہ السلام اس کی ننگی پشت پر، گھوڑے کی ننگی پشت پر سوار ہو کر جلدی جلدی چکر لگا کے کاٹ کے واپس بھی آ گئے اور اکیلے گئے، اور صحابہ کو تسلی دے رہے ہیں مطمئن رہو، کوئی دشمن نہیں ہے، امن ہی امن ہے۔ اتنی بڑی بہادری کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ ذرا بتائیں۔ آج تو کسی بھی ڈی ایس پی کو آپ کہیں ذرا اکیلے چکر لگاؤ نا ذرا شہر کا، ہانی تمہیں پتہ چلے، ہانی یا ایک آدھ آدمی تمہارے ساتھ ہو وہ چکر لگائے، ایک آدھ آدمی ہو اور خلیفہ رسول چکر لگاتا تھا راتوں کو اور پہرے دیتا تھا اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کیا کرتا تھا، اس کا نام ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حاصل یہ ہے ہمارا نبی بھی بہادر، ہمارے نبی کے جو خلفاء تھے وہ بھی بہادر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صفت شجاعت اعلیٰ درجے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائی جاتی تھی۔ گھبراہٹ کا آپ علیہ السلام میں کوئی تھوڑا سا بھی حصہ موجود نہیں تھا، ہر معاملے میں آپ حلیم تھے، بردبار تھے، بہادر تھے، اور اتنی بڑی بہادری میں سوچتا ہوں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، وجہ کیا تھی؟ وجہ مجھے ایک ہی سمجھ آئی ہے، جو ناقص اپنی سوچ اور مطالعے کی وجہ سے جو میں رائے قائم کر سکا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کی ذات پر توکل اور ایمان بہت زیادہ تھا، اور جس کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا، جس کا جتنا توکل زیادہ ہوگا، وہ اتنا بہادر زیادہ ہوگا۔ اور پھر ایک اور چیز ہے، وہ بھی ذرا توجہ سے آپ بیٹھے، کیا ایک عقیدہ ہے ہمارا بڑا بابرکت عقیدہ اللہ نے مسلمانوں کو دیا، اللہ کرے اس میں کسی گندی چیز کی آمیزش نہ ہو، وہ عقیدہ مسلمان کو بڑا بہادر بناتا ہے، اس عقیدے کا نام ہے عقیدہ توحید۔ تو جب عقیدہ توحید بندے میں ہوتا ہے تو یہ عقیدہ بندے کو کیا بناتا ہے؟ بہادر بناتا ہے، یہ بزدلی سے بچاتا ہے۔ اور جو مشرک ہوتا ہے، جو ہر جگہ قبروں
کے سامنے بھی جھک جاتے ہیں اور یہ سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ میں حیران ہوا کہ یہ جو قبر پرست لوگ ہیں، پاکستان کے ایک نامور ان کے بہت بڑے مفتی کا ایک بیان بھی میرے علم میں آیا۔ وہ کہہ رہا تھا ہم قبروں کو سجدہ کرتے ہیں اور یہ جو وہابی ہیں، یہ تو بندی ہیں، یہ فلاں فلاں ہے، ہمارے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ شرک تو تب ہو جب ہمارے لوگ سجدہ کرتے ہوں قبر کو اور قبر والے کو خدا سمجھ کے کرتے ہوں۔ وہ تو بزرگ سمجھ کے ہماری ادب کی وجہ سے کر رہے ہیں، لہذا یہ کوئی شرک نہیں ہے جی، یہ وہ کہہ رہا ہوں۔ ہاں آگے یہ بھی کہہ دیا کیا کہ سجدہ کرنا حرام ہے لیکن یہ سجدہ شرک نہیں ہے۔ تو میں نے کہا عجیب بات کر دی، حرام تو اپنی زبان سے کہہ رہے ہو، کم از کم یوں اپنے قول کے مطابق ہی اپنی عوام کو کہو نا کیا کہ قبر ہو یا غیر قبر ہو، خدا کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنا حرام ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا۔ اس لیے میرے بھائی عقیدہ توحید بندے کو بزدل نہیں بناتا، بندے کو بہادر بناتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا توحید والا کون ہوگا؟ آپ کے جد امجد سے بڑا توحید والا کون ہوگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ عرب کا ایک قبیلہ ہے، فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد آپ حدیث پاک اٹھا کر دیکھ لیں، یہ واقعہ موجود ہے جب آپ نے غزوہ حنین کیا ہے، وہاں قبیلہ حوازن موجود تھا اور ان سے جنگ کرنی تھی۔ اس سے پہلے کون کون سی جنگیں آپ لڑ چکے تھے اور اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بدر میں فتح عطا فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حنین سے پہلے آپ کو احزاب میں فتح عطا فرمائی اور غزوہ احد میں بھی پہلے فتح عطا فرمائی۔ بعد میں خطائے اجتہادی کی وجہ سے کہ صحابہ نے درہ چھوڑ دیا، وہ فتح شکست میں بدل گئی، لیکن ابتدا میں فتح ہوئی۔ اس کے بعد یہ حدیبیہ کے مقام پر صلح ہو گئی۔ اس کے بعد سن 7 ہجری میں جی خیبر فتح ہوا، پھر 8 میں مکہ المکرمہ فتح ہوا اور فتوحات پر فتوحات ہوتی جا رہی ہیں۔ میرا نبی بھی بہادری کے ساتھ لڑتا جا رہا ہے اور نبی کے صحابہ بھی بہادری کے ساتھ لڑتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، حنین وہاں ایک قبیلہ رہتا تھا، قبیلہ حوازن۔ قبیلہ حوازن بڑا تجربے کار تھا لڑائی میں اور جنگ میں، اور تیر انداز تھا۔ ان کو رمات کہتے ہیں عربی میں، رامی، تیر انداز، اور بڑے جنگجو قسم کے لوگ تھے۔ اور انہوں نے کہا مسلمانوں نے اگر ہم سے یہ لڑائی کی تو مسلمانوں کو لگ پتہ جائے گا کہ ہم کوئی ناتجربہ کار لوگ ہاں نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر جب وہاں پہنچے تو وہاں عجیب صورتحال پیش آ گئی۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ بدر میں صحابہ کی تعداد بالکل تھوڑی تھی، 313 تھی، لیکن حنین میں صحابہ کی تعداد 12,000 تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ صحابہ جو بدر میں تھے انہوں نے جب مسلمانوں کے یعنی اپنے لشکر پہ نظر ڈالی، وسیع لشکر نظر آیا اور صحابہ کی زبان سے نکل گیا کیا کہ جب ہم 313 تھے تو اس وقت فتح تھی، آج تو ہماری کثرت ہے، آج تو ہماری تعداد زیادہ ہے، آج بھی ہمیں فتح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ پسند نہ آیا، فرمایا کہ ان کو تو کہنا چاہیے تھا کہ تعداد کم ہو یا تعداد زیادہ ہو، فتح ہمیشہ کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ ہوا یہ کہ وہ جو جنگجو تھے، وہ جو اس قبیلے کے لوگ تھے، وہ پہلے سے چھپے ہوئے تھے اور چھپے ہوئے دشمن کا پتہ نہیں چلتا۔ اب جب صحابہ پہنچے وہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، وہ جو ادھر چھپا ہوا، ادھر اس جھاڑی کے پیچھے، اس پتھر اس چٹان کے پیچھے، اور وہ تیر لے کے کافر موجود تھے، انہوں نے یک بار کی صحابہ پہ حملہ کر دیا۔ جب حملہ کر دیا تو اس وقت مسلمان جو ہے متفرق ہو گئے اور بکھر گئے، لیکن سب ادھر ادھر گئے کیونکہ اچانک جو حملہ ہوا تو ادھر ادھر وہ یہ کیا ہو گیا، ابھی تو ہم سوچ رہے تھے کہ لڑائی ابھی شروع کریں گے اور انہوں نے ہمارے اوپر حملہ بھی کر دیا۔ اب جب منتشر ہوا مجمع صحابہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، لیکن یہ انتشار اور یہ ادھر ادھر اپنی جگہ پہ ہے اور یہ ایک وقتی طور پر تھی، بعد میں صحابہ جمع بھی ہو گئے، دوبارہ لڑائی بھی کی، اللہ نے صحابہ کو ہی فتح عطا فرمائی، یہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ لیکن جس وقت خوف کا وقت تھا، جس وقت دشمن کے اچانک حملہ کرنے کا وقت
دشمن نے ڈرایا اور اچانک اس نے چھپ کے حملے کیے، اس وقت بھی اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ادھر گئے نہ ادھر گئے، اپنی جگہ پہ جمے رہے، حضور اپنی جگہ پہ جمے رہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کافروں کو آپ بتانے کے لیے کہ تم یہ نہ سمجھنا ہم نے میدان چھوڑ دیا ہے، میں میدان میں موجود ہوں، اور آپ نے اس وقت اپنی زبان مبارک سے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی جھوٹ تو۔ اور فرمایا نسب کا بھی پتہ ہے کہ میں کون ہوں، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں پتہ ہے میں ایک سردار کا بیٹا ہوں، دادے کی طرف نسبت کی ہے۔ کہ اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ یہاں یوں بھی تو کہہ سکتے تھے انا ابن عبداللہ بن عبد المطلب، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، لیکن آپ نے باپ کی طرف نسبت کرنے کی بجائے آپ نے دادا کی طرف نسبت کی ہے، لأنہ اشہر، اس لیے کہ آپ کے والد ماجد کی عمر شادی کے بعد وہ آپ ابھی ماں کے پیٹ ہی میں تھے کہ آپ کو وفات ہو گئی، آپ کے والد ماجد دنیا سے چلے گئے۔ میں تو جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں میرے دل پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کیا کہ اتنا سعادت مند بیٹا جو حضرت عبداللہ کو اللہ نے عطا فرمایا، اس جیسا سعادت مند بیٹا تو اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے۔ لیکن قسمت کی بات ہے کہ حضرت عبداللہ اپنے اس لخت جگر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکے۔ فرمایا 17 سال کی کل عمر ہے اور حضرت عبداللہ چلے گئے، نوجوان ہے اور عبد المطلب کا بیٹا ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، وفات ہو جاتی ہے۔ ان کی دنیا میں شہرت زیادہ نہیں ہوتی جتنی کہ شہرت اللہ پاک نے ان کے دادا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو عطا فرمائی تھی۔ چونکہ عرب کے قبائل حضرت عبداللہ سے اتنے آگاہ نہیں تھے جتنے حضرت عبد المطلب سے آگاہ تھے، ان کی سیادت، ان کی قیادت، ان کی وجاہت کی وجہ سے ان کو زیادہ لوگ جانتے تھے۔ اس لیے آپ نے فرمایا تم میرا نسب بھی جانتے ہو کہ میں کون ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضور نے یہ فرمایا میرے خون میں بہادری ہے، میرے خون میں وفا ہے، میرے خون میں سخاوت ہے، میرے خون میں تقدس ہے، میرے خون میں پاکیزگی ہے، میرے خون میں عظمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے آواز دی عباد اللہ، صحابہ جو ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے، وہ اللہ کے بندو ادھر آؤ، میرے پاس آؤ۔ حضور کی آواز سب تک اس وقت نہیں پہنچ رہی تھی۔ حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے وہ ذرا زیادہ اونچی آواز والے تھے، انہوں نے حضور کی آواز سن کر اور اونچی آواز لگا دی، عباد اللہ، اللہ کے بندو نبی بلا رہا ہے۔ سارے صحابہ واپس آ گئے، جو بکھرے ہوئے تھے سارے آ گئے۔ پھر جو صحابہ نے حملہ کیا، پھر حنین والوں کو بتایا کہ محمد کون ہوتا ہے، محمد کے صحابہ کون ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ ہمارا نبی بہادر ہے، سب سے زیادہ بہادر ہے اس کائنات میں، اللہ نے سب سے زیادہ شجاعت اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔